جڑی میں پڑھی رب العالمین نے فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشام رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے النبی دا جو ترجمہ فرمایا ہے، باقی تمام تراجم والیاں نے اس دے تھلے لکھے ہے کہ اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، تمام تراجم والیاں نے، لیکن اعلیٰ حضرت آپ دی عشق تو قربان جاؤں، سبحان اللہ، آپ دی محبت تو قربان جاؤں، آپ نے ترجمہ کردیاں لکھے ہے اے غیب دیاں خبراں دین والے، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں نبی دا معنی یہ بھی غیب دیاں خبراں دینا، خبراں دینا، غیب دیاں خبراں دینا۔ لسان العرب دے اندر ابن منظور نے ایک رسالہ لکھیا النبی تے، لفظ نبی تے، تو آپ نے اس دے اندر لفظ نبی دی وضاحت کردے ہویا لکھیا کہ نبی اس نو کیا جاندہ ہے، نبی اس نو کیا جاندہ ہے جو خود بلند مرتبے والا ہوئے، جو خود بلند مرتبے والا ہوئے تے خود بلند مرتبے والا ہوئے تے جن دی نسبت نبی دے نال ہو جائے، جڑا نبی دے نال اپنی نسبت قائم کر لوے، پھر نبی جنو چاہے ان دا مرتبہ بھی بلند کر دے، خود بھی بلند مرتبے والا ہوئے تے جنو چاہے جن دے متعلق چاہے ان دا مرتبہ بھی۔ لوگ تے کہتے ہیں نبی نے اختیار کوئی نہیں، پر قرآن پڑھنا رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں نے آپ کو خیر کثیر عطا کیتا۔ نبی کے نال جس کی نسبت ہو جائے نبی انہوں بھی بلند کر دے وے۔ توجہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تو پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لے آئے، انبیاء بھی آئے، صالحین بھی آئے، سب نے زندگیاں گزاری، سب نے زندگیاں گزاری، لیکن اللہ نے کسی بھی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی، کسی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی۔ نبی پہلے بھی آئے، صالحین بھی آئے، متقی بھی آئے، کسی دی قسم نہیں اٹھائی، لیکن جدوں اے جان اے زندگی دی نسبت میرے محبوب دے نال ہوئی تے رب العالمین نے فرمایا لعمرک، اے حبیب سانو تیری جان دی بھی قسم ہے، سبحان اللہ، سانو تیری جان دی قسم۔ آدم علیہ السلام تو لے کے اور آدم علیہ السلام تو پہلے بھی زمانے گزرے، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ بن مریم تک زمانہ گزریا، زمانے نے پھیر کھا دے، اللہ نے کسے زمانے دی قسم نہیں اٹھائی، لیکن جدو زمانے دی نسبت میرے نبی دے نال ہوئی، رب العالمین نے فرمایا والعصر، اے محبوب سانو زمانے دی قسم ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ، اس زمانے دی نسبت میرے نبی نال ہوئی، زمانے دی نسبت ہے میرے نبی دے نال ہوئی۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ بن مریم تک نبی رسول آئے،
مختلف جگہ تے نبی آئے، مختلف قبیلیاں دے اندر آئے، مختلف قصبیاں دے اندر آئے، اللہ نے کسے قبیلے دی قسم نہیں اٹھائی، کسے جگہ دی قسم نہیں کھادی، لیکن جدو میرے تے تیرے کریم آقا تشریف لے آئے، رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد سبحان اللہ وانت حل بہذا البلد، اے محبوب سانو اس شہر مکہ دی قسم ہے، یا اللہ کیوں قسم اٹھائیا، ایتھے تیرا گھر فرمایا نہیں، یا اللہ ایتھے آب زمزم دا کنواں ہے، فرمایا نہیں قسم اس واسطے نہیں اٹھائی، یا اللہ صفا مروہ ہے، فرمایا نہیں اس واسطے بھی قسموں نہیں اٹھائی، یا اللہ ایتھے مزدلفہ اس واسطے قسم اٹھائیے، اللہ نے فرمایا نہیں اس واسطے بھی قسم نہیں اٹھائی، یا اللہ ایتھے حجر اسود ہے اس واسطے قسم اٹھائیے، مقام ابراہیم ہے اس واسطے قسم اٹھائی، فرمایا نہیں وانت حل بہذا البلد، اے محبوب قسم اس واسطے اٹھائیے تو آڈے مبارک قدم لگ جائے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ شہر مکہ دی نسبت میرے نبی دے نال ہوئی، اللہ نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی، پہلے بھی نبی آئے، بچے پہلے بھی پیدا ہوئے، پہلے نبیاں نو اللہ نے شریعتاں بھی دتیاں، لیکن کسے نبی دیاں زلفاں دی اللہ نے قسم نہیں کھادی، لیکن انہاں زلفاں دی نسبت جدو میرے نبی نال ہوئی، بدوہا دے چہرے والے دے نال ہوئی، آمنہ دے لال دے نال زلفاں دی نسبت ہوئی، رب العالمین نے فرمایا واللیل اذا سجا، سبحان اللہ کیا بات ہے، محبوب تیریاں زلفاں دی بھی قسم ہے، سبحان اللہ، تیریاں زلفاں دی بھی قسم ہے، پہلے بھی نبی آئے، تمام انبیاء دے کسے جسم دے کسے حصے دی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، لیکن جدو اس جسم دی نسبت میرے نبی دے نال ہوئی، تے میرے نبی نے دستے مبارک کے اندر کنکریاں پکڑیاں، رب العالمین نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان اللہ، اے محبوب ایک کنکریاں تسی نہیں سٹیاں، اے ہاتھ تو آڈے نہیں، لوگوں تسی کہندے ہو ساڈے بھی ہاتھ نے نبی دے بھی ہاتھ، ساڈی بھی زبان ہے نبی دی بھی زبان ہے، ساڈیاں بھی اکھاں نبی دیاں بھی اکھاں نے، ساڈے بھی کن نے نبی دے بھی کن نے، اسی بھی کھانے آ نبی بھی کھاتا، اسی بھی سنے آ نبی بھی سندا ہے، اسی بھی چلنے آ نبی بھی چلدا ہے، اسی بھی سونے آ نبی بھی سوندا ہے، تے نبی سادے ورگا میں کیا قرآن پر تیرے ہاتھ توتے نام، تیرا بیٹا ہتھاں نو پکڑن واسطے تیار نہیں، تیرے ہاتھ توتے نہ ہون تے تیرا بیٹا بھی ہتھاں نو ہاتھ لان واسطے تیار ہے نہیں ہے،
تیرا منہ دھوتا نہ ہوئے تے سخت گل کرن لگا تیری گھر والی بھی لگ نہیں آن گی بے شک پر میرے نبی دے ہاتھوں ہاتھ میں جنہ دے بارے رب العالمین نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم سبحان اللہ سونیا تیرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ نہیں بے شک کیوں نسبت میرے نبی نہ ہوئی بے شک آمنہ دے لال دے ہاتھ ہر وہ چیز جس دی نسبت میرے نبی دے نال ہوئی میرے کریم آقا نے انہوں بھی بلند کیتا ہے انہوں بھی بلند کیتا ہے پہلے قومہ دے کولوں کوئی گناہ ہوندا تے صبح نو گناہ انہاں دے دروازے تے لکھیا جاندا سی انہاں دی پیشانیاں تے لکھیا جاندا فلاں نے گناہ کیتا فلاں نے فلاں گناہ کیتا فلاں نے چوری کی فلاں نے ڈاکہ ماریا لیکن میرے کریم آقا تشریف لے آئے اے امت وضحا دے چہرے والے دیے اس امت دی نسبت میرے نبی نال ہوئی اج لوگ ہزارہ گناہ کر دینے کسے دے دروازے تے نہیں رکھیدا کسے دے متھے تے نہیں چھپدا اللہ نے گناہاں نو چھپایا تے محبوب دی نسبت نال چھپایا محبوب دی نسبت جن دی نسبت میرے محبوب نال ہوئی اللہ نے انہوں بلند کیتا سبحان اللہ میں پھر بات نو دوبارہ واپس رپیٹ کر رہے ہیں اوتھے لے آ گیا عقیقہ ہویا بچیاں بے شک عقیقہ ہویا بے شک اج دیکھو لوگ بچیاں دا بھی عقیقہ کر دیں بچیاں دا بھی کر دیں عقیقہ کر دیں بچیاں دا عقیقہ کرن تے لوگ بچیاں نو جدا نہیں کر دیں بچیاں دا دل نہیں توڑ دے اور بچیاں دا دل توڑنا بھی نہیں چاہیے بے شک کیوں اس بچیاں نو عزت ہی میرے نبی دی نسبت نال ملی سبحان اللہ سبحان اللہ تیری میری بیٹی نو عزت تیرے میرے نبی نے دیتی سبحان اللہ تیری میری ماں نو عزت میرے نبی نے دیتی سبحان اللہ پہلے کیونکہ نسبت نبی والو نسبت میری کریم آقا نہ ہو پہلے لوگ بچیاں دے واسطے سب کچھ کرتے سن لیکن بچیاں دے ظلم کرتے سن بچیاں دے نال ظلم کیتا جاندا سی کیوں لوگ کہیں گے فلاں دا باپ ہے اے فلاں دی بیٹی ہے بیٹی دے نال اپنا نام آنا بیٹی دے نال ولدیت آنا لوگ اس نو اپنی بدنامی سمجھتے ہیں بچیاں نو حکارت دی نظر دے نال دیکھیا جاتا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میرے نبی نے حقیقی بہن ہی نہیں صرف حقیقی ماں ہی نہیں میری نبی نے اس ماں نو بھی عزت دیتی ہے جندہ صرف دودھ پیتی سبحان اللہ اور میرے نبی نے اس ماں نو اور اس بہن نو بھی عزت دیتی ہے جڑی نال گل جمی نہیں صرف کھڑایا ہے کھڑایا ہے صرف اس بہن نو بھی عزت دیتی ہے اور میرے نبی نے اپنی امت نو دسے ہے کہ میرے غلاموں بہن صرف وہی بہن نہیں ہوندی جڑی نال جمی ہوندی
زمانے دی ہر او عورت بہن ہے جس نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے او اسلام دے ناطے دے نال تری سب تو مضبوط رشتہ اسلام دا ہے اسلام دے رشتے دے نال تیری بہن ہے اور اے تے اسلام دے رشتے دے نال تیری بہن ہو گئی نا میرے نبی نے تے کافر دی بیٹی نو بھی عزت دی سبحان اللہ کافر دی بیٹی دی عزت بھی میرے نبی نے حفاظت کی تھی اور اسے مسلمان ہو کے اپنے مسلمانہ دیا عزتاں نو نلام کرنا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ آیا صرف میرے نبی نو دودھ پلایا دودھ دی خدمت کی تھی 2 سال میرے نبی دی پرورش کی تھی 2 سال میرے نبی دی خدمت کی تھی دودھ پلایا تے اعلان نبوت تو بعد میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حلیمہ سعدیہ آیا میرے کریم آقا اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ سوٹی دے سہارے تے چلدیاں پیاں نے بڑھیاں ہو چکیاں کمر جھک گئی بڑھاپا جسم تے چھایا سوٹی پکڑی ہے تے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا میرے نبی نے اپنی ماں نو آدیاں ویکھیا تے او چادر بچھائی جس دے بارے قرآن نے فرمایا یا ایھا المزمل سبحان اللہ اے مزمل دی چادر اوڑھنے والے جس چادر دا ذکر قرآن نے کیتا میرے نبی نے چادر بچھائی ماں نو چادر دے وچ بٹھایا خود میرا نبی زمین تے بیٹھے تے گداز و نیاز دیاں باتاں ہویاں جدوں اپنی والدہ نو میرے نبی نے الوداع کیتا اج ساڈیاں ماواں بھی حیات نے اور جنہ دیاں ماواں حیات نے اللہ انہوں نے زندگیاں سلامت رکھے کیا کدی اسی اپنی ماواں دی خدمت انج کیتی اپنی پگ بچھانا ماں دے قدماں دے تھلے تے دور دی بات ہے اسی کدی ماں دا بستر بچھانا بھی گوارا کیتا اج تے اسی اس ماں دے بستر بچھان نو بھی اپنے دھوئی نہیں سمجھنا اور اکثر گھر اس وجہ تو جڑ جاندے کیوں کیونکہ یہ ذمہ داری سے صرف بیوی دی سمجھنے آ جس پتر نو ماں نے پالیا جس پتر نو ماں نے اپنا شیر پلایا اپنا خونے جگر پلایا جس پتر نو سکی جگہ تے سلا کے خود گلی جگہ تے سکی وہ پتر تے اپنی ذمہ داری سمجھ گئی وہ تے سمجھ دے میری بیوی دی ذمہ داری اور اس بات تے کی گھر جڑے اسی ماں دا بستر شان نو توہین سمجھئے لیکن میرے نبی دی بارگاہ کے اندر ماں آئی ہے میرے نبی نے چادر بچھائی خود زمین تے تشریف فرمائے تے راز و نیاز یا باتیں کرم تو بعد جس وقت میرے نبی نے اپنی والدہ نو الوداع کیتا تے نال خرامہ خرامہ چل رہے نے کچھ دور جا کے ماں نو الوداع کیتا میرے نبی واپس آئے صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے پوچھیا فدا کا بھی امی یا رسول اللہ سونیا
ساڈے ماں باپ تو قربان ہو جاون اے مقدرے والی مائی کون ہے؟ سبحان اللہ ایک قسمت والی ماں کون ہے؟ ایڈے اچھے مقدرہ والی کیڑی مائی ہے جس دے واسطے حبیب خدا نے چادر بچھائی خود تھلے بیٹھے اس مائی نو چادر تے بچھا بٹھایا میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں اے عام مائی نہیں ہے اے وہ ہے جس نے مینوں دودھ پلایا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق عظمت والدین شان والدین محفل میلاد مصطفیٰ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے تے میرے کریم آقا نو دودھ پلایا جنگ دے اندر قیدی قید ہو گئے کافر قیدی بن کے آئے اختصار نہ لفظ کر لیں سبحان اللہ قید ہو کے آ گئے اور وہ اس قبیلے دے قید ہو کے آئے جس قبیلے دے اندر میرے نبی دی بہن بھی ہے اور رضائی بہن رضائی صرف دودھ شریک ہے سکی نال رل کے جمی نہیں دودھ شریک ہے اج تے اسی اپنے نال جڑیاں رل جمیاں نے انہوں نے بھی گل کر دی انہوں نے بھی دھکے دینے انہوں نے بھی مندہ بولنے لیکن سن میرے نبی نے رضائی بہن دی عزت کی دسی قیدی ہو کے آگے کافر قبیلے دے اور اس قبیلے دے قیدی ہو کے آئے جس کے اندر میرے نبی دی بہن بھی ہے سبحان اللہ کافران دی رہائی واسطے انہوں نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیتا گھر گھر گئے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے بھی آئی جی اہل محلہ لو پھنڈ لگ گئے قیدی چھڑانے نے تسی بھی اپنا حصہ دیو اس نے پوچھیا قیدی کتھے قید ہوئے نے کیڑا بادشاہ لے کے گیا میں نے اس دا نام بھی دسو انہوں نے دسیا کہ مدینے دے اندر ایک مسلمانہ دا نبی ہے جس کا نام محمد ہے اس دے باپ دا نام عبداللہ ہے ان دے غلام ساڑے بندیاں نو قیدی بنا کے لے گئے تے چھڑان واسطے جانا ہے آپ نے میں اچھا کدو جانا جائے کل جانا ہے آپ نے فرمایا کل جانا میں نو نال لے جانا سبحان اللہ توجہ کرنی میری طرف اور دلان تے ہاتھ رکھ کے اس بات نو سننا ہے سبحان اللہ ساتھ دے کرنا نال نہیں دل دے کرنا نال سبحان اللہ اور اس بات تے توجہ کرنی سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی رضائی بہن ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار فرمایا صبح جس وقت جانا ہے تو میں نام لے چلتا سبحان اللہ صبح کافران دے سردار ترے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو سیدہ شیمہ آیا میرے نبی نے اپنی بہن نو دیکھیا بہن نے اپنے ویر والے دیکھیا اور بہن شفا شریف دے اندر ایک چند شیر لکھے نے جدو سیدہ شیمہ لوری دے دیا سن ضیاء النبی دے اندر سید کرم شاہ صاحب نے نہ شیرانو نقل کیتا
مواہب الدنیا دے اندر امام ابن اسحاق نے نقل کیتا کہ جدو سیدہ شیمہ کھڑا دیا سن تے شیر پر دیا سن دعا مانگ دیا سن یا اللہ میرے اس ویر نو صحت دے دے یا اللہ میرے اس ویر نو جوانی دے دے تے یا اللہ میرے اس ویر نو بادشاہ بناوی سبحان اللہ بادشاہ بنائی تے میں دی بادشاہی نو ویکھا سبحان اللہ آج بادشاہی ویکھن دا ٹائم آیا ہے۔ سبحان اللہ کیا بات سیدہ شیمہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا میرے کریم آقا نے پیر نو آندیاں ویکھیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جنتے جا کے پیر دا استقبال کیتا تے پیر نو بڑے ادب دے نال لیا کے چادر تے بٹھایا فرمایا پیر کیویں آئے بہن نے عرض کی تھی ویرا تیرے غلام سادے بندیاں نو پکڑ کے لے آئے میں اپنے قبیلے دے بندیاں نو لین واسطے آئی ہوں میرے کریم آقا نے فرمایا بہن تو کیوں آئی ہے کاش کدی تو پیغام کھل دیتی سبحان اللہ بہن تو پیغام کر دیندی آنا کیوں زحمت کیوں اٹھائی آئی کیوں میں تو پیغام کر دی تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن بھی بڑی مرتبے والے سے بے شک عرض کیتی ویرا اس واسطے کہ چلے اس بہانے ویر دی زیارت بھی ہو جائے سبحان اللہ ویر دے نال ملاقات بھی ہو جائے گا میں اس واسطے آئی ہوں میرے نبی نے کوئی انہاں دا ہدیہ نہیں لیا فدیہ نہیں لیا قیدیاں دا قانون ایسی قیدیاں دا فدیہ لے کے قیدیاں نو آزاد کیتا جاندا لیکن میرے نبی دی بارگاہ دے اندر بہن آئی میرے نبی نے فدیہ نہیں لیا غلاماں نو فرمایا ساریاں نو چھڑ دیو آزاد کر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات 10 پیروں نو عزت ملی تے کندی نسبت نال ساڈے نبی دی کندے صدقے نبی دے اور میرے نبی نے دسیا ہے بہن ہوندی ہے پاویں رضائی ہوے سبحان اللہ پاویں دودھ شریک ہوے تسی سکھیاں دی عزت نہیں کرتے میرے نبی نے رضائی دی بھی عزت کی سبحان اللہ اور پھر بیٹی نو عزت دیتی تھک تے نہیں گئے نہیں بیٹیاں نو عزت دیتی یہ واقعہ تسی کافی مرتبہ شاید سنیا بھی ہوئے گا میں صرف سمجھان دی نیت دے نال انو عرض کرنا اختصار دے نال مکے دے اندر جس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تے اے میرے کریم آقا دا عظیم معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت بعد سعادت اللہ تعالیٰ نے کسی دے گھر بچی نہیں پیدا ہونے دیتی سبحان اس اللہ سال دے اندر بے شک بچی نہیں پیدا ہونے دیتی کیوں کہ مدینے دا تاجدار ہے انبیاء دا تاجدار ہے اللہ رب العزت دی غیرت نے یہ بھی نہیں چاہیا کہ بے سہاریاں دا سہارا جائے یتیماں دا کھوالا جائے اور درد منداں دے درد نو سن والا جاوے تے پھر کسے دے گھر دے اندر پوری پئی ہوئی اللہ دی رحمت نے بھی گوارا نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ایک بندہ آ گیا ایک بدو دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات کرتا ہے
آکے عرض کیتی اے اللہ دے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ دا کلمہ پڑھنے واسطے ہوں لیکن میری ایک شرط ہے میں سنیا کہ جڑا تہاڈا کلمہ پڑھ لیندا ہے تہاڈی غلامی اختیار کر لینا اندر سارے گناہ معاف ہو جاندے میرے نبی نے فرمایا بے شک ان دے اندر کوئی شک نہیں تو کلمہ پڑھ میرا وعدہ ہے میرا تیرے نال وعدہ ہے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے سبحان اللہ انداز بیان اپنا اپنا ہے واقعہ شاید میں پہلے ذکری شاید تسی سنے ہوگا سبحان اللہ اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے میرا گناہ سن لو اے اللہ دے نبی پہلے میرا گناہ سن لو اور پھر میں نے دسنا کیا یہ معاف ہو جائے گا میرا گناہ بہت بڑا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا دس اس نے عرض کی تھی کہ اللہ دے نبی میں بڑا پاپی ہوں بہت بڑا پاپی ہوں میں بڑے ظلم کیتے ہیں میرے بہت بڑے گناہ ہیں میرے نبی نے فرمایا دس تے صحیح اے بندان والا دیہاتی پینڈو بولیا عرض کیتی سونیا میرے نہ ہتھاں دے وچوں 100 معصوم بچیاں دیاں جاناں گئیاں نے میں 100 معصوم بچیاں نو ماریا حتیٰ کہ اپنی بیٹی نو بھی قتل کیتا اپنی بیٹی نو بھی زندہ درگور کیتا زندہ دفن کیتا میں بڑا پاپی ہوں قاری صاحب ایتے تشریف اگے تشریف کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سونیا میں بڑا پاپی ہوں میرے نبی نے فرمایا ذرا تھوڑی جی تفصیل دے عرض کی تھی سونیا میری بیوی حاملہ میں تجارت کے واسطے ملک شام گیا کہ اس وقت تجارت کرنے والے 6 مہینے بعد سال بعد 2 سال بعد بھی واپس آدے سونیا جدو میں واپس آیا تے میں دروازہ کھٹکھٹایا میرا دروازہ ایک بچی نے کھولیا میں گھر کے اندر داخل ہویا بچی لپک کے میرے ول آئی میرے اس نے دامن نو پکڑیا میرے نال پیار کرن لگی میں اپنی بیوی نو پوچھیا ہے کون ہے اس نے دسیا تیری رخت جگر تیری بیٹی اے اللہ دے نبی میرے کو لفظ برداشت نہیں ہوتا کہ میں سردار آنے مکہ نو کی منہ وکھاواں گا بچی دا باپ میں کی منہ وکھاواں گا میرے گھر بیٹی ہے میرا کوئی جوائی بنے گا میرا دماد بنے گا کوئی میں کسی دا سسر کہلاواں گا کیا میری جائیداد کسی ہور وال کنورٹ ہوگی گی کوئی ہور لے جائے گا آج جیسے بھی تے بھی ظلم کر رہے ہیں بے شک اور میں ایک جملہ بول رہا ہوں اس نے اپنے دلوں تے لکھ لو کافر ظلم کر دے سن تے اکو مرتبہ ہی کر دے سن کافر تیاں نو مار دے سن تے اکو مرتبہ ہی مار دے سن اور آج کچھ مسلمان پوری زندگی تیاں نو تڑپا تڑپا کے مارتے ہیں اللہ پوری زندگی مار دینے اور پھر پتہ کی بولیا جاندے ویکھو جی وہ بہن نے آپ ہی دے دیتا سی بہن نے آدھی رضا نال سانو حصہ دے دیتا ہے
میں پوچھنا ہمیشہ پوری زندگی بھੈਣਾਂ ہی رضا نال دیندیاں آئیاں نے کدی یہ سنیا کہ بھائی نے بھی اپنی رضا نال آدھا حصہ بھੈਣ نوں دے دتا کدی بھائی نے بھی راضی ہو کے بھੈਣ نوں حصہ دتا کافر ایک مرتبہ مارتے سن اور مسلمان پوری زندگی تڑپا تڑپا کے مارتے عرض کیتی اللہ دے نبی مینوں ترس نہ آیا میں بیٹی نو جنگل دے اندر لے گیا گڑا کھود لیا وہاں میرے پیشانی تے پسینہ آیا میری بیٹی اپنے دوپٹے دے نال پسینہ صاف پیا کر دیے تے نالے پوچھتی ابو جی گڑا کیوں پیا کھود دے ہو لیکن میں نہیں بولیا میں گڑا کھودیا بچی نو گڑے دے اندر کھڑا کیتا میں مٹی پانا شروع کی تھی بیٹی نے پوچھیا ابا جی میرا گناہ کیے مینوں کیوں پہ گڑے دے اندر نپ رہے ہو کیوں کر دیا اگر میں تیرے گھر کے اندر بھاری ہوں میں تیرے گھر کے اندر نہیں جاندی میں جنگلاں دے اندر چلی جاواں گی جانوراں دے نال رہ کے زندگی گزار لاں گی مینوں روٹی نہ دیوی مینوں کپڑے نہ دیوی میں درختاں دے پتیاں دے نال جسم لکا لاں گی اگر میں تیرے تے بھاری ہاں تیرے شہر کے اندر داخل نہیں ہوتی اے اللہ دے نبی مینوں پھر بھی ترس نہیں آیا میں زندہ بچی نوں کڈیا کٹن تو بعد اج تک مینوں میرے کنا دے اندر اس بچی دیاں چیخاں آندیاں نے جدوں میں سونا اس بچی دیاں چیخاں اج بھی میرے کنا دے اندر آندیاں رات نوں نیند نہیں آندی تڑپنا نہ دن نو سکون ہوندا ہے نہ رات نو سکون ہوندا ہے اور جن نے دھیاں نو ستایا ہے اور چاہے اس زمانے سے چاہے اج دے زمانے سے سکون نہیں لیندا جن نے بہناں نو ستایا ہے سکون نہیں لوے گا کسی نہ کسی مصیبت کے اندر جکڑے ہوئے گا اے اللہ دے نبی میں مٹی پا کے واپس آ گیا آج بھی مینوں بچی دی یاد تڑپاندی ہے چیخاں پریشان کر دیا نے کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا میرے کریم آقا دی اکھاں دے وچوں چشمانے مبارکاں دے وچوں آنسو جاری میرے نبی رو رہے نے صحابہ بھی روتے پہنے میرے نبی نے فرمایا دایا ذرا پھر سنا اس بات کو پھر بیان کر پھر بیان کیتا میرے نبی نے فرمایا دوبارہ بیان کر 3 مرتبہ سنیا میرے نبی نے فرمایا دایا یہ دوبارہ بار بار سنن دا مقصد ہے نہیں کہ میں تیری تذلیل کر رہا ہوں تینوں ذلیل کرنے واسطے سننے نہ میں اس واسطے بار بار سن رہا ہوں میرے غلاماں نو پتہ چل جائے میرے تو پہلے دھیاں دے نال ہوندا کی بیٹیاں دے نال سلوک کی ہوندا سی بہناں دے نال کی ظلم ہوندے سن میرے نبی نے فرمایا تایا کلمہ تو پڑھ لے وعدہ ضمانت میں نبی دے رہا ہوں کلمہ تو پڑھ لے تیری بخشش دا ضامن میں کلمہ تو پڑھ لے جنت دا ضامن میں میں تینوں نال لے کے جنت دے اندر جاواں سبحان اللہ اینیاں جاناں نو ضائع کرن والا معافی کتھوں ملی در مصطفیٰ در مصطفیٰ سبحان اللہ